نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مسئلہ کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان وہ نہیں ہے جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھے۔ ایک آدمی کسی پنڈت کے گھر میں پیدا ہو، کسی شودر کے گھر میں پیدا ہو، کسی یہودی کے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں جن باتوں کو مانتا ہوں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس پر غور کرے کہ میں جن کی عبادت کرتا ہوں وہ اپنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جائے کہ میرا فائدہ کریں۔ تو اصل معبود کون ہے، وہ اس غور کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، تلاشتے ہوئے اسلام کی طرف بڑھے، اور جب اسے معلوم ہو کہ اسلام کیا کہتا ہے تو وہ کہے کہ میں بھی یہی مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، وہ شخص مسلمان ہے۔ اگر کسی کو زبردستی پکڑ کر کہا جائے کہ کہہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کہہ، تو کلمہ پڑھ لے، اور اس کے اوپر ڈنڈے مارے جائیں، اسے لالچ دیا جائے، تو مسلمان نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ لالچ دے کر زبردستی اسلام قبول کرایا جاتا ہے، وہ شخص مسلمان ہوگا ہی نہیں، اسے اسلام قبول کرانے سے فائدہ کیا؟ مسلمان تو شرط یہ ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ اس کے دل کے اندر بھی وہ بات ہو جو وہ زبان سے کہہ رہا، اور جو دل کے اندر بات ہے وہ زبان سے کہے۔ یہ دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ دل کے اندر جو بات ہے وہ زبان سے کہے، اور دوسری یہ کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ ہے دل کے اندر، جھوٹ نہیں بول رہا، نہ چھپا کے رکھے نہ جھوٹ بولے۔ جو چھپا کے رکھے گا وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو جھوٹ بولے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو کسی کو اگر زبردستی مسلمان بنا لیا تو مسلمان نہیں ہونے والا۔ اسی وجہ سے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کی زبردستی کی وجہ سے پھیلا ہے، مسلمانوں نے زبردستی کی ہے تو اسلام آیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام تو ہے ہی وہ جو دل سے مان لیا جائے۔ لوگوں میں، دوسرے مذاہب میں، دوسرے دھرموں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو باپ ہے وہی اس کے بیٹے کا دھرم ہے، بس یہ کافی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو اور اس کا بیٹا اسلام کو نہ مانتا ہو تو مسلمان نہیں ہے، بھلے ہی اس کا نام مسلمانوں والا ہو۔ اور ایک آدمی جو کسی کے بھی یہاں پیدا ہوا ہو، دنیا میں کسی بھی کونے میں پیدا ہوا ہو، وہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو وہ مسلمان ہے۔ یہ بڑا آسان۔ اور جو یہ شخص دعویٰ کر رہے ہیں، جو یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام زبردستی پھیلایا جا رہا ہے، مسلمان لالچ دیتے ہیں، مسلمان لو جہاد کرتے ہیں، یعنی لڑکیوں کو پہلے جھانسے میں پھنساتے ہیں، پھر اپنا دھرم پھیلانے کے لیے ان کو اپنے اسلام کے اندر لاتے ہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کا اسلام سے دور دوست کا واسطہ نہیں ہے۔ مسلمان نہیں جانتے اس لفظ کو۔
یہ صرف سیاسی روٹی سینکنے کے لیے اور اپنے نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، تاکہ وہ بھی بدلے میں وہی حرکت کریں جن حرکتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ چنانچہ ہوتا بھی یہی ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم مسلمان بیٹیوں سے کو ورغلاؤ اور انہیں ان کے اسلام سے متنفر کرو اور ان کے ساتھ ان کو ان کے گھروں سے نکال کر اپنے ساتھ لاؤ تو ہم تمہیں اتنے اتنے لاکھ روپے دیں گے۔ نتیجہ ہوتا ہے بہت سی لڑکیاں اس دام میں پھنستی ہیں، اور اس طریقے کی بہت پختہ رپورٹ ہیں کہ جو ان دام فریب میں پھنس کر لڑکیاں اپنے گھروں سے غیر مسلموں کے ساتھ نکلی ہیں، وہ بازاروں میں بیچ دی گئی ہیں۔ اب ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، ان کی زندگی جہنم ہو چکی ہے اور ختم ہو چکی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی جماعت سے نہیں جڑے ہوئے، بس بلا وجہ ہی چکر چلا اور بلا وجہ ہی معاملہ ہوا تو وہ شادی کر کے اپنے گھروں پہ رہ رہے ہیں، بات علیحدہ ہے۔ لیکن زیادہ تر کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے، جو تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لاکھوں روپے اسی طریقے سے نہیں بانٹ دیے جاتے، وہ ان لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، ان کا کاروبار ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرا آج کا موضوع اتنا لمبا نہیں تھا، یہ ادھر ادھر کی باتیں تو نکل آئیں وضاحت کے لیے۔ اصل بات تو بس میں چھوٹی سی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو اسلام قبول کرنا ہو اس کے لیے دو باتیں، اور بہت آسان ہے، کہ وہ یوں کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کی پوجا کی جانی چاہیے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اگر مان لیجئے، جیسا کہ بہت سے اہل بدعت جو اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پکا کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی، ان سے مانگنا جائز ہے، ان کو حاضر و ناظر سمجھنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر بھی تھے، ناظر بھی تھے، یعنی ہر جگہ موجود بھی تھے، ہر چیز کو دیکھتے بھی تھے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیر صاحب بھی ایسے ہی تھے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں امام احمد رضا خان صاحب ہیں، وہ بھی سب کچھ جانتے تھے، سب جگہ رہتے تھے، سب چیزیں دیکھتے تھے ایک ہی وقت میں۔ یعنی ایک کے لیے خصوصیت نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا درجہ بڑھانے کے لیے ان پر ٹیگ لگایا گیا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی بھی ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بزرگوں کو بھی اسی زمرے میں شامل کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تخصیص رہی؟ تم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا درجہ بڑھانے کے لیے یہ بات کہہ رہے تو تم نے تو اپنوں کو بھی اسی درجے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یعنی جیسے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جس درجے کے اندر تم نے بلندی پر بٹھایا تھا، اسی بلندی پر اپنے پیروں کو بھی بٹھا دیا۔ نعوذ باللہ۔ اپنے پیروں کو مطلب جنہیں سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر جھوٹے، حالانکہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً اللہ کے ولی تھے، ہم بھی انہیں اللہ کا دوست مانتے ہیں، ہم بھی انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسی باتیں منسوب نہیں کرتے جو ان کے اندر تھی نہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر جو باتیں نہیں پائی جاتی تھی ان کو ہم نہیں مانتے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔
ایسی کوئی بات نہیں مانتے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ بات موجود تھی، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو کھولنا پڑے گا۔ اللہ نے لکھا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین کے اندر لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ معبود ایک سے زیادہ ہوتے، لَفَسَدَتَا، تو پھر فساد برپا ہو جاتا، پھر لڑائی ہوتی۔ ایک کہتا کہ ہم تو بارش برسائیں گے، میری جو پوجا، میری جو عبادت کرتا ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بارش برسا دے، تو میں اس کی بات مانتے ہوئے بارش برساؤں گا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، یہاں پر بارش کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو ماننے والا ہے، میری جو عبادت کرتا ہے، میری جو پوجا کرتا ہے، وہ تو بارش کو منع کر رہا ہے کہ بارش برسانا، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لفسدتا، دنیا تباہ ہو جاتی، ایک دن بھی نہیں چل سکتی تھی۔ اور یہ بات کرنے کے لیے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، معبود ہوتے دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں لفسدتا، فساد نہیں ہو رہا، حالانکہ معبودوں کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں اپنا معبود مانتے ہیں اور ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، موجود ہیں۔ عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، گاڈ ایک نہیں ہے، ایک ہے لیکن تین بھی ہیں، اللہ بہتر جانے کیا کیا ان کی منطق ہے اس بارے میں، بہرحال وہ تین گاڈ مانتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر بہت ساری اقوام ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت کرتے ہوئے، پوجا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور کہیں کوئی فساد برپا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معبود کی صفت رکھی ہے، اس صفت سے متعلق بات چل رہی، یہ نہیں کہ تم کسی کی بھی پوجا کر دو تو فساد ہو جائے گا، نہیں، فساد جب ہوگا کہ جب وہ صفات کسی کے اندر موجود ہوں، اور اس کام کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو جانکاری مکمل ہو، دوسرے طاقت مکمل ہو۔ اسے کہتے ہیں قادر مطلق ہونا، ہر چیز کی طاقت موجود ہونا، اور ایک جانکاری مکمل ہونا، یعنی حاضر و ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، ہر چیز کو جاننا۔ جس شخصیت کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں، اگر اس کائنات کے اندر کوئی ایسی دو ہستی ہوتی کہ جو ہر چیز کو جانتی بھی اور ہر جگہ موجود بھی ہوتی اور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی، یعنی حاضر و ناظر بھی ہوتی اور قادر مطلق بھی ہوتی، تو پھر فساد ہوتا۔ یعنی تم معبود تو مان رہے ہو، کروڑوں کو بھی مان رہے ہو، اربوں کو بھی مان رہے ہو اور خربوں کو بھی مان رہے ہو، لیکن حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لائق وہ ہوگا جس کے اندر کم از کم دو صفات موجود ہوں، ایک تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہو اور ایک وہ ہر چیز جانتا ہو۔ تو اللہ نفی کر رہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ دیکھ لو کہ صرف ایک معبود ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہی قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہی حاضر و ناظر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر فساد برپا ہو جاتا، ویسے کتنوں کی عبادت کرتے رہو، نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص یہ بھی سمجھتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی قادر مطلق ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی حاضر اور ناظر ہے، جانتا سب کچھ ہے، تو پھر وہ غور کرے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ الہ آلہۃ جمع ہے، الہ معبود، الہ ایک ہے اور آلہہ
آلہتن جمع ہے یعنی بہت سارے معبود، الہ واحد ہے یعنی ایک معبود۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کمپنی کے دو مینیجر ہوں یا دو مالک ہوں اور دونوں کو ایک جیسے اختیارات دیے جائیں کہ یہ ہر ایک ورکر کی بات سنیں گے اور ہر کچھ کرنے کی ان کے اندر طاقت ہو، تو وہ کمپنی، وہ کارخانہ، وہ کوئی بھی ادارہ ہو نہیں چل سکتا، وہ تباہ ہو جائے گا صرف دو ہونے پر۔ اور اگر 10-20 بنا دیے جائیں اور سب کو یکساں ایک جیسے اختیارات دے دیے جائیں تو اب اس کا تو اللہ ہی مالک ہے، 2 دن بھی نہیں چل پائے گا، شام بھی نہیں ہو پائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین، یہ دنیا، یہ چل رہی ہے ہزاروں لاکھوں سال سے جوں کی توں، اور کوئی بگاڑ نہیں آ رہا۔ سورج برابر اپنا کام کر رہا ہے، زمین برابر اپنا کام کر رہی ہے، اور ستارے برابر، سیارے برابر، ہر چیز پرفیکٹ طریقے پر کام کر رہی ہے۔ کسی کے کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اور کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو اس سے صاف سی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک ہے، اور یہی مطلب ہے اس کلمے کا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ صرف ایک معبود ہے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ لوگ جو یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ معبود ہے اور اکیلا ہے لیکن انہیں عبادات سے سروکار نہیں ہے، وہ غور کریں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں مسئلہ نہیں بتا رہا، میں تو ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں، وہ اپنے کلمے کے اوپر غور کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا حصہ کلمے کا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور یقین رکھنا خالص کافی نہیں ہوا کرتا۔ ایک آدمی یہ تو مانتا ہے کہ میں جس فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہوں اس کا مالک فلاں ہے، لیکن جب فلاں مالک کہے کہ تمہیں یہ کام انجام دینا ہے، فلاں مالک کہے کہ تمہیں اپنے کام کو اس طریقے سے انجام دینا ہے، تو وہ کام نہ کرے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنے دن اس فیکٹری کے اندر کام کر سکے گا، کتنے دن اپنے مالک کو دھوکہ دے سکے گا۔ اور ایک آدمی اپنے مالک کو ہی ماننے سے انکار کر دے کہ نہیں تجھے مالک نہیں مانتا میں، تو اس کی خیریت سمجھیں۔ اب آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے مالک ہونے سے انکاری ہیں، منع کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ اس دنیا کا مالک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے ان کو کوئی نہیں نکالتا، تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اپنا پورا وقت کر کے وہ اس دنیا سے جائے گا، اور جب وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کے لیے سزا ہے اور جزا ہے۔ جب تک وہ اس دنیا کے اندر ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے سزا ملے، ہو سکتا ہے اسے کوئی سزا ہی نہ ملے، لیکن مرنے کے بعد اس کی سزا طے ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کو مالک تو مانتا ہے لیکن اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ جب اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو سزا اس کے لیے بھی اسی وقت طے ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ جب تک اس دنیا کے اندر ہے جب تک اسے اس سزا کا ملنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یہیں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب اللہ ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ ناانصافی کیوں؟
یہ بتائیے کہ یہ ناانصافی کیوں کہ کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ جو مالدار ہے وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، جو مالدار ہے وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں لیتا اللہ۔ اور جو غریب آدمی ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو مزاج کا بہت اچھا ہے، اسے غریب بنا دیا۔ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ اللہ کی فطرت کا ایک قانون ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا، مان لیجئے سب کے سب انجینئر ہو جاتے تو یہ بتائیں کہ علاج کون کرتا، سب کے سب ڈاکٹر ہو جاتے تو یہ بتائیں کہ مکانات پل وغیرہ کون بناتا، اگر سب کے سب مستری ہو جاتے تو پھر انجینئروں کی پوچھ کیا ہوتی، اگر سب کے سب مالدار ہو جاتے تو آپ کا گھر کون بناتا؟ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا تاکہ نظام قائم رہے۔ مان لیجئے سب مالدار ہو گئے، سب کے پاس کروڑوں روپے ہیں، تو ضرورت پھر کس کو ہے کہ کوئی کام کرے؟ پھر تو سب گھر میں آرام سے بیٹھیں گے، اطمینان سے بیٹھیں گے کہ میرے پاس تو خوب پیسہ ہے، میں تو اے سی کے اندر بیٹھوں گا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوگا جب سب کے پاس پیسہ ہے تو اے سی بنائے گا کون؟ یہ نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ یہ کسی کے اوپر سزا نہیں ہے، سزا ملے گی اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مسلمان ہونا بڑا مشکل کام ہوگا۔ نہیں، صرف دو باتوں پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ وہی اس دنیا کو بنانے والا ہے، وہی اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ اور دوسرا، اس بات پر یقین رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کا پیغام ہم بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اپنے عمل کو بھی پیش کیا ہے، اور اپنی زبان مبارک سے جو باتیں فرمائی ہے وہ بھی مسلمانوں کے اوپر ماننا واجب ہے، کیونکہ تمام کی تمام باتیں صرف قرآن کریم کے اندر ہی تفصیل سے نہیں آ گئیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے حدیث کا ذریعہ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنی زبان مبارک سے باتیں فرمائی ہیں وہ ہے۔ تو بس دو چیزوں کا ماننا اسلام ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس دنیا کو بنانے والا اس کو ماننا، اس کو معبود ماننا، صرف اس ہی کی عبادت کرنا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ، یعنی ہمارے نبی کا نام محمد احمد ہے، اور یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ درود شریف ہے۔ تو محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ جس شخص نے یہ دو باتوں پر یقین کر لیا اور جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے اس پر عمل کر لیا، اور اس ماننے کا لوگوں کو بتا بھی دیا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، وہی مسلمان ہے۔ یہ آسان سا تعارف ہے مسلمان کا۔ بہرحال مختصر سی بات تو یہی عرض کرنی تھی، اور اس میں بہت زیادہ تفصیل آ گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفصیل رائے گاں اور بیکار نہیں ہے، ساری تفصیل کام کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔